انہی لمحوں سے دن ہفتے مہینے سال بنتے ہیں، یہی گزرے تو ماضی جاری ہو تو حال بنتے ہیں۔ سبق ماضی سے لے کر گر سنوارا جائے حال اپنا، تو آنے والے لمحے روشن استقبال بنتے ہیں۔ اور یہ لمحے قیمتی سرمایہ ہے زندگانی کا، انہیں ضائع جو کرتے ہیں وہی کنگال بنتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن دین سے دوری کے سبب ہمارے ہاں اس انگریزی سال کو بھی کثرت سے منایا جاتا ہے۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی والے ہر کام کرتے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ خوشی کس بات کی؟ اگر اس بات کی کہ زندگی میں ایک اور سال کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ زندگی میں ایک اور سال بڑھا نہیں بلکہ کم ہوا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اور اگر خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنورنے کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے، تو اس خوشی کا تقاضا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، بلکہ اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مالک کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں سنورنے کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ آئندہ سال میں ہم ایسے اعمال کریں گے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں فائدہ پہنچائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام یہ دعا سیکھتے اور پڑھتے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ اس مہینے اور سال کو اس طرح داخل فرما ہمیں ظاہری طور پر بھی امن اور سلامتی عطا ہو اور باطنی طور پر بھی، اور ہمارا ظاہر بھی تیرا فرما بردار ہو اور باطل بھی نور ایمان سے منور ہو، اور ہمیں رحمان کی رضا نصیب ہو اور شیطان سے دوری ملے۔ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی نیو ایئر نائٹ پر شراب نوشی اور ناچ گانوں کے پروگرامز، فحاشی، آتش بازی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرنا اور نوجوانوں کا ون ویلنگ کے ذریعے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ سب امور عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کون شخص؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر نئے سال کا آغاز اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی سے کیا جائے، اس سال میں خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟